اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سقراط کے حوالے سے۔ سقراط کے حوالے سے میں نے انگلش میں بھی لیکچر دیا تھا، تو کچھ محترم اساتذہ کرام اور دوسرے جو میرے اپنی بچر قوم کے افراد تھے، انہوں نے مجھ پر زور دیا کہ آپ اردو میں اس کا لیکچر دیں، تاکہ ہمیں واضح طور پر سقراط کے حوالے سے، ہم نے کافی سنا ہوا نام ہے، اس کی فلاسفی کیا ہے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ تو اس حوالے سے میں نے اپنی بچر قوم کی اس بار بار کہنے پر میں نے یہ بات بھی ان کی مان لی کہ میں لیکچر اردو میں دوں گا سقراط کے حوالے سے۔ اور ایک انہوں نے مجھے یہ بھی گزارش کی تھی کہ آپ ایک چینل انٹروڈیوس کرائیں، تو میں نے چینل بھی انٹروڈیوس کرایا ہے، بچر ورلڈ انفو اس کا نام ہے۔ اس میں تمام جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی، تعلیمی، سیاسی، معلوماتی، معاشرتی، جتنی بھی یعنی زندگی کے اسپیکٹس کے حوالے سے ہوں گی، ورلڈ کے حوالے سے یا اپنے قوم کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے ہوں گی، اسلام کے حوالے سے ہوں گی، وہ اسی پر اپلوڈ ہوں گی۔ تو بہرحال سقراط جو تھا ایک بہت بڑا مفکر تھا، اور اس سقراط نے یہ وہ زمانہ ہے، پہلی بات تو سقراط کو جب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو یہ اس زمانے کی طرف چلے جانا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی قبل کا زمانہ ہے، 469 بی سی ای، بیفور کرسٹ ایرا۔ تو یہ اس دور میں سقراط پیدا ہوتا ہے، اور سقراط جو تھا جب اس دور میں پیدا ہوتا ہے تو اس وقت کے حالات کے مطابق کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں، یعنی آپ نے اس کو تھوڑا سا ذہن کو وسیع کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے 571 میں، قبل مسیح کے حساب سے 571 میں آئے۔ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے، یعنی 469 قبل مسیح میں یہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کا والد جو ہے وہ سٹون کٹر تھا، یعنی پتھر تراشتا تھا۔ اس دور میں پتھروں کو تراشنا یہ ایک بڑا ہی جس کو معزز پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کی والدہ جو تھیں وہ مڈ وائف تھیں، جسے دائیا کہتے ہیں، کہ اس کا کام کرتی تھیں۔ اور سقراط اس وقت کے جو سوفسٹ کلاس تھی اس سے بڑا متاثر تھا، اور سوفسٹ کی جو فلاسفیز تھیں اس سے بھی بڑا متاثر تھا، بڑا ذہین تھا۔ اور تھوڑا سا میں اس وقت یہ یونانی فلاسفرز ہے تو یونان کی ایک تاریخ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت یونان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم تھا، تقسیم کیا گیا تھا، اور ہر ریاست کا اپنا علیحدہ نظام تھا، علیحدہ حکومت تھی۔ دوسری ریاست اس کے نظام میں نہ تو مداخلت کرتی تھی اور نہ ہی اس میں اس کو مداخلت کرنے کا حق تھا۔ اس کی جو بڑی ریاستیں تھیں، اسپارٹا تھی، ایتھنز تھی، اسی طرح گریک کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں۔ اور یونان جو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، یہ تو یونان کی تاریخ ہے۔ یونانی لوگوں کا کیا سوچ تھی؟ یونانی لوگ بڑے پڑھے لکھے اس حوالے سے سمجھے جاتے تھے، اور اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتے تھے، سپیریئر سمجھتے تھے۔ اور ان کی فلسفی میں یہ بات تھی کہ یونانی کبھی غلام نہیں بن سکتا، چاہے یونان کے رہنے والے کو آپ جنگ میں بھی قید کر لیں، لیکن وہ جنگ میں قیدی ہونے کے باوجود بھی وہ غلام نہیں ہوگا۔ یہ ان کی فلسفی تھی کہ وہ گریٹ ہیں، they can never become the slave of any nations۔ اس کے بعد سقراط نے جو ماحول دیکھا، سوفسٹ سے بڑا متاثر تھا، لیکن اس کی فلسفی سوفسٹ سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ سوفسٹ کہتے تھے اپنے آپ کو استعمال کرو، یہ ان کی فلسفی تھی۔ سقراط نے کہا
متاثر تو تھا ان سے، لیکن سقراط نے کہا کہ اپنے آپ کو استعمال نہیں، اپنے آپ کو سمجھو کہ آپ ہیں کیا، یہ اس کی فلسفی۔ اس کے علاوہ سقراط کا یہ ایک بہت ہی مشہور فقرہ تھا، the one thing only one thing I know is that I know nothing، کہ ایک چیز میں جانتا ہوں اور وہ یہ کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہ اس کی عاجزی، انکساری، بہت علم رکھنے کے باوجود وہ یہ بات تسلیم کرتا تھا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ فوجی تھا، جنگیں لڑی اس نے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑی۔ اور پھر اس کے بعد اس کی جب ہسٹری ہم پڑھتے ہیں تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا ورچو از نالج، نیکی علم ہے، نیکی کو ہی علم قرار دیا۔ اسی وجہ سے سقراط کو کہا جاتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی آدمی تھا۔ اس نے کہا اچھائی جو کرو گے تو اچھائی ہی نیکی ہے، اور نیکی کا نام ہی علم ہے، اور علم کا نام ہی نیکی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ اسی طرح آگے چل کر سقراط کہتا ہے کہ علم کی جو ہے وہ قسمیں ہیں، ایک ریئل نالج ہے اور ایک ان ریئل نالج ہے۔ اور ریئل نالج وہ ہوتا ہے جو آپ اپنی عقل کے ساتھ اس کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، اور پرکھنے کے بعد آپ اس سے کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ چیز کے یہ کنکلوژن ہے اور یہ نتیجہ ہے، وہ تو آپ نے اس کو پرکھا ہے، جانچا ہے، وہ تو علم جو ہے آپ کا ریئل علم ہے، ریئل نالج۔ اور جو عقل کی کسوٹی پر نہیں آ رہا، صرف تھیریز ہے، تصورات ہیں، خیالات ہیں، نظریات ہیں، تو وہ آپ کا علم کہتا ہے علم تو ہے لیکن ان ریئل ہے، غیر حقیقی علم ہے، حقیقی علم نہیں ہے۔ اس کے بعد اس وقت نہ تو کوئی ٹیوشن سینٹر ہوتا تھا، نہ ہی کوئی ادارہ تھا، نہ ہی کالج تھے، نہ ہی یونیورسٹیاں تھیں۔ اس وقت سقراط کیا کرتا تھا، سقراط گلی محلے کے جو چوراہوں کے جہاں پر بازاروں میں چلا جاتا تھا، جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے، سقراط انہیں کہتا تھا۔ سقراط کا بڑا ہی پیارا انداز تھا، ڈائلیکٹنگ میتھڈ، کویسچن آنسر کا، کہ اسے جو ہے یہ چیز کیا ہے، وہ جواب دیتے، اسی میں سے پھر سوال نکلتا، اچھا اس کے بارے میں آپ کیا ہے، وہ سوال جواب کر کے نوجوان نسل کو بتا رہا تھا۔ اور ایک اور بات جو اصل میں اس کے مقدمے کی وجہ بنی کہ وہ جو ایرسٹوکریٹک کلاس تھی، جو اپر لیول کی کلاس تھی، وہ اس کے بالکل خلاف تھا۔ لوگوں کو بتاتا کہ حقیقت یہ ہے، وچ از نالج ہے، حقیقت میں یہ علم ہے، یہ سچائی ہے۔ نوجوان نسل اس سے بڑی متاثر ہوتی، اور حکمران طبقہ جو تھا وہ اس سے بڑا ناراض ہو جاتا۔ اتنا ناراض ہوا، اتنا خفا ہوا کہ انہوں نے اس کے پر کرپٹر آف دی یوتھ کا الزام لگا دیا۔ جج کیا کرتا ہے، وکیل جو بھی وہاں پر آدمی ہوتا ہے صفائی کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ سقراط ایک دفعہ تو کہہ دیں کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا ہے۔ سقراط کہتا ہے کہ میں اگر یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں نے یہ نہیں کیا تو میرا جتنا فلسفہ اچھائی کا ہے، ورچوز نالج ہے، جتنا میرا علم جو تھیریز ہیں وہ سب کی نفی ہو جائے گی۔ سقراط موت کا پیالہ تو پی سکتا ہے، لیکن اس کا سقراط نہیں کہہ سکتا عدالت میں کہ یہ میں نے نہیں۔ تو اس نے جج کے سامنے کہا میں نے کہا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اس وقت سزائے موت کی یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ زہر کا پیالہ دی جاتا تھا اور وہ پیتے تھے، تو زہر کا جام تو پی لیا، موت کو گلے لگا لیا، سچائی کو نہ چھوڑا۔ تو آج اتنی تاریخ گزر گئی ہے، فلسفے کی جب بھی ابتدا ہوتی ہے سقراط سے ہوتی ہے۔ سقراط کو پڑھے بغیر آپ کا فلسفہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ایک عظیم فلاسفر، اس کو یونان والوں نے کھو دیا، لیکن اس کے نظریات آج بھی زندہ ہیں، اور کل بھی زندہ تھے، اور آئندہ بھی زندہ رہیں گے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ افلاطون کے حوالے سے پڑھیں گے کہ افلاطون کون تھا اور اس کے نظریات کیا تھے۔ بڑا انٹرسٹنگ لیکچر ہے، اور اس میں بڑے ہی اس کے اچھے نظریات ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں، اس کی ریپبلک بک کے حوالے سے ہیں، اس کے جسٹس کے حوالے سے ہیں، اس کے گورنمنٹ کے حوالے سے ہیں، سوشلزم کے حوالے سے ہیں۔ تو اس وقت تک
اجازت دیجیے، تھینکس۔